السلام علیکم کلاس. آج جو ہم لوگوں نے کوشچن کرنا ہے وہ ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ تحویل پذیر آلات اعتبار کا کوشچن ہے. اس میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ایڈوانٹیجز آف چیک. چیک کے فوائد. سب سے پہلے ہے بینک ایز وٹنس. بینک جو ہے گواہ کے طور پر کام کرتا ہے. بینک کے پاس کسٹمر کی تمام ڈیلنگس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کسٹمر نے کس ٹائم پر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے یا پھر کس ٹائم پر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کروائے. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے کسٹمر کسی بھی ٹائم پر اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈ لے سکتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے. آگے ہے ایزی پیمنٹ. چیک جو ہے ایک ایزی پیمنٹ, ایزی موڈ آف پیمنٹ سمجھا جاتا ہے. کیسے سمجھا جاتا ہے کہ چیک کی وجہ سے ہم کسی بھی طرح کا ڈیفیکلٹ ٹاسک جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. جس طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ میں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے کراچی میں پیسے اپنے بھیجنے ہیں تو میں آسانی سے اپنے پیسوں کو بھیج سکتی ہوں. ٹھیک ہے, چیک سے آسانی سے میری جو پیمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس میں جو پرابلم یا پھر ڈیفیکلٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں تھرڈ پوائنٹ میں سیف موڈ آف پیمنٹ. چیک جو ہے کیش کی نسبت ایک سیف موڈ آف پیمنٹ کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں فراڈ کے چانسز جو ہوتے ہیں چیک میں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آگے ہے لیس ایکسپینسو. چیک جو ہوتا ہے لیس ایکسپینسو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کیش. ٹھیک ہے, اس کو ہمیں لینے کے لیے جو ہے زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا. سبسٹیٹیوٹ آف منی. چیک جو ہے زر کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے. پوائنٹ نمبر 6 ہے ایزیلی ٹرانسفر. چیک کو ہم ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چیک کے ذریعے سے ہم ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی کو آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس میں چوری ہو جانے کا یا گم ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ نسبتاً کیش کے کم ہوتا ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 7 میں لیس یوز آف کیش. جب ہم چیک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے اپنی ڈیلنگس میں ڈیلی کی تو کیش کا زر کا جو استعمال ہے وہ کم ہونے لگ جائے گا. پوائنٹ نمبر 8 پر آتی ہوں میں. پوائنٹ نمبر 8 میں اس نے کیا کہا ہے پرابلم آف منی ڈیفیسٹ. اگر ملک میں زر کی کمی ہو, ٹھیک ہے, پیسوں کی کمی ہو جائے تو اس پرابلم کو ہم چیک کے ذریعے سے کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے جو آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہے, یہاں پر اکثر ہمارے ملک میں پیسوں کی زر کی کمی ہو جاتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ چیک کا یوز اپنی ٹرانزیکشنز میں اس میں بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس کیش ہوگا کیش کو ہم جو ہے ایسے پروجیکٹس میں لگائیں گے جہاں سے ملک کی زر جو ہے وہ بڑھے گا, تخلیق ہوگا. ٹھیک ہے, پیسوں سے پیسہ بنے گا. تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں پرابلم اور ڈیفیسٹ جو ہے منی کی جو زر کی جو کمی ہوتی ہے ملک میں وہ پوری ہو جاتی ہے. آگے ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ. تجارت میں کس طرح سے چیک جو ہے ہماری مدد کرتا ہے. اگر میں نے اگزامپل کے طور پر کہ اگر میں نے پاکستان میں بیٹھ کر میں نے انڈیا یا چائنا سے کوئی بھی چیز منگوانی ہے تو میں اپنی جو ہے پیمنٹ کو چیک سے کروں گی. میں کیش کا استعمال نہیں کروں گی بلکہ میں اپنی پیمنٹ کو کس سے کروں گی, چیک سے کروں گی. یہ جو پرابلم میرے پاس آتا ہے ڈسٹینس کا یا پھر پیمنٹ اور ادائیگی کا, کیونکہ پاکستان کی کرنسی انڈیا یا چائنا کی کرنسی سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ بات ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ہر ملک کی کرنسی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, انڈیا کی کرنسی ڈفرینٹ ہے, چائنا کی کرنسی ڈفرینٹ ہے. تو اگر ہم کیش میں بھی پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو کنورٹ کروانے میں بھی جو ہے ٹائم لگے گا, تو پھر وہ آگے پھر ہمارے ٹیکسز بھی اس میں کٹتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سی ڈیفیکلٹیز ہیں. تو جس کی لیے ان ڈیفیکلٹیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں چیک کی جگہ کیش کی جگہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں چیک کو, تاکہ یہ جو پرابلمس آتی ہیں ہم اس کو ریموو کر سکیں اور آسانی سے جو ہے ہم اپنی پیمنٹ کو کر سکیں. آگے ہے سورس آف ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ. کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ بیکاز آف ڈیولپمنٹ ان ٹریڈ اینڈ انڈسٹری دا پیمنٹ اور اینڈ ریسیپٹ ہیز بین انکریز اینڈ لارج دا یوز آف چیک فیسیلیٹیٹ دا ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ. جب ہم اپنی تجارت کو بڑھائیں گے, ہم اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو وصولیاں اور ادائیگیاں جو ہوں گی وہ انکریز کریں گی.
ٹھیک ہے. اور ہم اپنی وصولیاں اور ادائیگیاں جو ہوں گی وہ ساری ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ کس سے کریں گے؟ چیک کے ذریعے سے کریں گے. آگے ہے کریڈٹ کریشن. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب ہم چیک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے اور ہم اپنے کیش کو، اپنے زر کو ایسے پروجیکٹ میں لگائیں گے جہاں سے پیسوں سے پیسہ بنے، تو اس سے کیا ہوگا کہ کریڈٹ کریشن ہوگی. ٹھیک ہے، ملک میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے گا، کریڈٹ کریٹ ہونے لگ جائے گا. پوائنٹ نمبر 12 ہے لاسٹ چیک. اگر چیک جو ہے گم ہو جاتا ہے یا پھر چوری ہو جاتا ہے تو ڈرار جس کی چیک بک ہوگی، جو چیک کو بنائے گا، وہ فوراً بینک کو اطلاع کرے گا، نوٹس دے گا، امیڈینٹ نوٹس دے گا فوری طور پر، تاکہ جو بینک ہے اس کی چیک کی پیمنٹ جو ہے وہ روک سکے. ٹائم سیونگ. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگزامپل کے طور پر کہ میں پاکستان میں ہوں، میں لاہور میں بیٹھی ہوں، میں نے اپنے پیسوں کو کراچی میں ٹرانسفر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کسی بندے کے پیسے دینے ہیں، میں نے اس کو جو ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، تو میں گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسوں کو ٹرانسفر کر سکتی ہوں، جس کی وجہ سے میرا ٹائم جو ہے وہ کافی سیو ہو سکتا ہے. آج کل بینک ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرا ہے کہ ہم موبائل سے بیٹھے ہوئے آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے اپنے پیسوں کو دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کافی ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 14 گروتھ آف بینکنگ. کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم چیک کا زیادہ استعمال بڑھائیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ بڑھنے لگ جائے گا. کیسے بڑھے گا؟ جب بینکنگ سیکٹر بڑھے گا، ظاہر سی بات ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہوگی اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ سورس آف انکم فار گورنمنٹ. گورنمنٹ کی انکم کیسے بڑھ سکتی ہے؟ گورنمنٹ کی انکم اس طرح سے بڑھ سکتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے ٹیکسز جو ہیں، ایکسائز ڈیوٹی کے ٹیکسز جو ہیں وہ چیک پر امپلیمنٹ کر کے جو ہے اپنا ریونیو اکٹھا کر سکے، اپنی آمدنی، اپنی انکم اکٹھی کر سکے. تھرڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، پوائنٹ نمبر 16 سورس آف انکم فار بینک. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جس طرح سے گورنمنٹ کی انکم ہوتی ہے چیک کے ذریعے سے، گورنمنٹ جو ہے ڈفرینٹ طرح کے ٹیکسز لگا کر چیک پر اپنی انکم، اپنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اسی طرح بینک بھی چیک پر کچھ ٹیکس وغیرہ کاٹتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کمیشن لیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بینک اپنی انکم جو ہے آسانی سے کما سکتا ہے، بینک جو ہے اپنا ریونیو آسانی سے جنریٹ کر سکتا ہے. آگے ہے پوائنٹ نمبر 17 سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بتایا کہ جیسے جیسے ہم اپنی ڈیلی روٹین میں چیک کا استعمال بڑھائیں گے، اپنی عام ٹرانزیکشنز میں چیک کا استعمال بڑھائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، جس سے ہماری انڈسٹری بھی بہتر ہوگی، ہماری تجارت بھی بہتر ہوگی، اور لوگوں کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ بھی کافی امپروو ہوگا. آگے ہے لاسٹ پوائنٹ ہے ہم لوگوں کا اس کوشچن کا، ایزیلی ہینڈلنگ. چیک سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی اماؤنٹ کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. جس طرح سے اگر میں نے کسی کو بلینس میں یا پھر ملینس میں پیمنٹ کرنی ہے تو چیک کے ذریعے میں اس کو آسانی سے کر سکتی ہوں. اگر میں نے کیش میں پیمنٹ کرنی ہو تو کیش میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پیسے گم ہو جائیں گے یا پھر اس کو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم پیسوں کو لے کر جائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے نظر بھی آئیں گے کہ ہم ایک بھاری اماؤنٹ لے کر جا رہے ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو چیک ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے، یہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ پیس آف پیپر پر ہماری اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، تو جس کو ہم آسانی سے کیری کر سکتے ہیں، جس کو ہینڈل کرنے میں ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے. تو یہ 18 پوائنٹس ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، باقی بھی ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اللہ حافظ.